کہ ہم ہر زندگی کے موڑ پہ اللہ سے ڈرتے رہیں، ہم ہر کام میں ہر عبادت کر کے بھی اللہ سے ڈرتے رہیں۔ نیکیاں کر کے اکڑ جانا یہ تقوی نہیں ہے، بلکہ نیکیاں کر کے عاجزی دکھانا۔ ہم نے میلاد شریف کی پھر بھی عاجزی کی، اللہ تو قبول کر لے، ہم اس طرح سے اہتمام کہاں کرتے ہیں؟ اور میلاد شریف اللہ تعالیٰ یہ اہتمام قلب کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے، یعنی دل کا اہتمام ہو کہ ہم انشاءاللہ جو سنیں گے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اسے کہتے ہیں اہتمام قلب۔ دور قیامت ہے، لوگوں نے اسٹیج سجائے، مائک لگائے، پھلجھڑیاں لگائی، بڑی بڑی میلادیں ہوئیں، لیکن وہ اہتمام قلب نہیں رکھا۔ ہمیں دل سے اللہ رسول کی باتیں سننی چاہیے اور اس نیت کے ساتھ کہ ہم اس پہ عامل یعنی عمل کرنے والے بنیں۔ تو بہرحال ہمیں اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے، اور نمازوں کی پابندی اس کا بہترین ذریعہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ یاد رکھیں مجدد الف ثانی 1000 سال کے مجدد ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ انسان 40 ہزار سال بھی عبادت کرے اور فرائض کو چھوڑ دے تو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ 40,000 سالوں کی عبادت اور فجر کی 2 رکعت نماز کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ زیادہ کم کی بات چھوڑیے، برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے فرائض میں جو ثواب رکھا ہے اس کی شان ہی الگ ہے، تو کم از کم فرض نمازوں کی پابندی کسی طرح سے نہ چھوٹنے پائے، اور یہ انسان کو دنیا میں بھی برکتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ ایک صبح سویرے اٹھنے والا شخص، اب تو مسلمانوں کے گھروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ بچے 10 بجے 11 بجے تک سو رہے ہوتے ہیں، آدھا دن بستری پہ گزر جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں جناب کیا کریں، کچھ ہے ہی نہیں، مسائل ہی نہیں۔ انہوں نے اتنی درد بھری باتیں لکھی ہیں کہ مسلمان کے بچے دن بھر سوتے رہتے ہیں، پھر شام میں روڈوں پہ نظر آتے ہیں، پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے نہ ان کے پاس کسب معاش پیسے کمانے کے ذریعے ہیں، نہ کچھ ہیں۔ قومیں ایسے ہلاک نہیں ہوتی۔ صبح کا وقت برکت کا وقت ہوتا ہے، اور صبح کی نیند انسان کی ول پاور کو کمزور کر دیتی ہے، قوت ارادی کو۔ انسان دیر میں سو کے اٹھے تو سوچتا ہے چلیں آج کے سارے پلان کینسل کر دیتے ہیں، لیکن وقت سے اٹھ جائے تو اسے لگے گا بڑا اچھا خاصا دن ہے، سب کر لیتے ہیں، لیکن یہ بھی کر لیں، وہ بھی کام کر لیں، وہ بھی کر لیں۔ تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی برکت دنیا میں یہ ملتی ہے، انسان ویل ڈسپلنڈ رہتا ہے اور اس کا ول پاور بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور قیامت میں جو اس کی برکتیں وہ کمال کی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے تو صبح کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ ہمارے اور منافقوں کے بیچ فجر اور عشاء کی نماز یہ فرق ہے، یعنی منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری پڑے۔ تو ہمیں 5 وقتہ نمازیں نہایت ہماری مائیں بہنیں گھروں میں پڑھیں، اور ہمارے مرد حضرات کوشش کریں کہ جتنے وقت ہو سکتے ہیں آپ مسجد میں ضرور حاضر ہوا کریں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ابو داؤد شریف میں ہے کہ جو لوگ، مفہوم ہے کہ جو بلا عذر جماعت چھوڑتے ہیں، چلیں کوئی عذر ہے، انسان کام دام پہ کہیں پھنس گیا، وہ الگ بات ہے، بلا عذر جو لوگ جماعت چھوڑتے ہیں، نبی فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں اپنے جوانوں کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں اکٹھا کریں اور ان کے گھروں میں آگ لگا دیں۔ اب آپ بتائیں جن گھروں میں رسول اللہ آگ لگانا چاہیں اس گھر میں برکت ہو سکتی ہے؟ بڑے سے بڑا پیر آ جائے، بڑے سے بڑی دعائیں ہو جائے، بڑی سے بڑی تعویذ لٹکا لی جائے، رسول اللہ جس گھر کے بارے میں یہ فرمائے وہاں برکت ہوگی؟ سیدھی سمپل سی بات ہے نہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو اوقات ہم خالی ہوں، گھر پہ موجود ہوں، مسجد میں جا کے نماز پڑھیں۔ کتنا پیارا نظام ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، کہ ہمارے بغل میں کوئی غریب آدمی بھی کھڑا ہوتا ہے، کہیں امیر بھی کھڑا ہوتا ہے۔ ہم نے تو مسجد میں دیکھا ہے کئی بار کہ جو بڑے سے مراد عمر میں بڑے، دوسرے چیزوں میں بڑے، ایک دوسرے کے حال چال لیتے ہیں۔ ہم نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، کبھی کوئی مسلمان نہیں آتا تو آپ ہی جی وہ والے نہیں آ رہے ہیں، انسان جا کے ان کا حال چال لیتا ہے۔ دیکھیں مسلمان کتنے اچھے طریقے سے کنیکٹ رہتے ہیں مسجد کے ذریعے۔ مسجد تو ہمارا مرکز، ہمیں وقتاً فوقتاً، اور فرمایا گیا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں۔ خالی وقت جیسے بوڑھے، ایک حاجی صاحب ہیں آپ کے وہاں جو آ کے بلا غرض جھاڑو وغیرہ لگاتے رہتے ہیں، صبح کے وقت آتے ہیں، وائٹ داڑھی ہے، اور وہ بلا غرض، یعنی وہاں کے خادم نہیں، انہیں کوئی تنخواہ نہیں دی جاتی، کیوں؟ اور وہ بلا غرض جھاڑو وغیرہ ساری صفائی 11 بجے سے آ جاتے ہیں، اور لوگ ظہر کے وقت آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اب آپ سوچیں، فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جن کا دل مسجدوں کے ساتھ کھوٹے کی طرح لگا رہتا ہے، قیامت کا دن جس دن سورج 1.25 میل کے دوری پہ ہو اور کوئی سہارا نہیں ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج کا رخ ابھی پیٹھ ہے اس وقت چہرہ ہوگا، فرمایا گیا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ تو ہمیں مسجدوں سے اپنے رشتے مضبوط کرنے چاہیے۔ یہ مسجدیں رحمت الہی اگر ہمارے علاقے میں موجود ہیں تو ہمارے لیے بہت بڑی رحمت کا سبب ہے۔ تو ہمیں جانا چاہیے مسجدوں میں اور مسلوں سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ دیکھیں دنیا کے اور سہارے ہوتے ہیں نا، دنیا میں زندگی بیتی جاتی ہے،
कोई काफिर मुनाफिक शख्स हो उसकी भी बीत जाती, लेकिन जो इज्जत नफ्स जहाँ मजरू नहीं होती वो अल्लाह की बारगाह है। यानी आप वहाँ रो भी लें, गिड़गिड़ा भी लें, आपका दिल पुरसुकून भी हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि हम किसी ऐसे रब के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं माज़ अल्लाह जो सुनता नहीं है, बल्कि हमारा रब तो समीउम बसीर है, सुनता भी है, जानता भी है। हम उससे ना भी कहें तो वो जानता है ना भी कहें तो जानता है। तो हमें तो रो रो के, गिड़गिड़ा के और दुआ मांगने का सलीका सीख। एक साहबी थे, उनको तालिबान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा, वो अपने रब से दुआ मांग रहे थे कि या अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ और मैं मांगूं भी किससे, तू ही मेरा रब है, मैं जाऊं किसके पास, मैंने तो सिर्फ दुनिया में तुझी को एक माबूद माना है, मैं तेरे अलावा मांगू किससे। तो हमें अपने रब की बारगाह में रो रो के, और मैं आपको बताऊं माएँ बहनें भी सुन रही हैं कि उम्मत ने ऐसी माएँ भी देखी हैं जो अपने बच्चों को मुसल्ले पे लाती थी, उन्हें 7 साल का बच्चा हो तो पहले उसे कुछ लालच देके